بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دوستوں اور حماد نعت پاک چینل کو سننے والوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال سن 2022 کے حج کا سفر آ چکا ہے۔ ماہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج یہ اشہر حج ہیں۔ یہ ایام اس بہترین عبادت کے لیے ہیں۔ ہر اس مسلمان پر سفر حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، ہر اس مسلمان پر جو حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو اور اس کے سفر کی طاقت رکھتا ہو۔ حج فرض عین ہے، بشرطے کہ راستہ پرامن ہو، بالکل پرسکون ہو۔ حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، جبکہ وہ اس سفر میں اپنی طاقت رکھیں، اس سفر کی طاقت رکھیں۔ ایسے حضرات اگر اس سال اس نعمت عظمیٰ کے حاصل کرنے سے محروم رہ گئے ہیں تو وہ جس قدر افسوس کریں کم ہے۔ ان کو چاہیے کہ آئندہ سال حج ادا کرنے کا عزم بالجزم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حتمی حکم کی ادائیگی سے غفلت کرنا مسلمان کے لیے انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک سفر میں میدانوں اور دریاؤں کی مسافت طے کی اور مکہ مکرمہ پہنچ کر مستانہ وار بیت اللہ کے گرد گھوم گھام کر طواف کیا، کعبہ شریف کے پردے پکڑ کر روئے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں کیں اور دنیا میں اپنی آنکھ سے جنت کی نشانی کو دیکھا، یعنی حجر اسود کا بوسہ لے لیا اور اپنے گناہ بخشوائے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے مینا میں پہنچ کر اپنی آرزو پائی اور مزدلفہ میں رات کو ٹھہر کر ثواب حاصل کیا۔ میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں التجائیں کی، تمنائیں کی، دعائیں مانگی، اور خاص اس میدان میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی قربانی بارگاہ رب العالمین میں پیش کی تھی، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور پھر سر مڑا کر شیطانی مقامات پر سنگ باری کی، یعنی شیطان کو کنکڑی ماری، اور پھر واجبات حج سے فارغ ہو کر نہایت ذوق و شوق سے وحالانہ انداز میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور بارگاہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر نہایت وجد و شوق کے ساتھ روتے ہوئے صلاۃ و سلام کے پھول بارگاہ معلیٰ میں بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائے اور نہایت عاجزی اور بیچارگی کے ساتھ آپ کے دامن شفاعت میں پناہ مانگنے کی درخواست کی۔ دوستوں اور حماد نعت پاک چینل کو سننے والوں، خوب یاد رکھو کہ طاقت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیزاری اور ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھے اور کوئی امر روکنے والا نہ ہو، کہیں سے کوئی ممانعت نہ ہو، کوئی اڑچن نہ آئے، اور حج کی طاقت رکھتا ہو، اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ دارمی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پہ غور فرمائیے۔
کس قدر سخت وعید ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے کس قدر بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہم اپنے محاورے میں جب کسی سے سخت بیزار ہو جائیں تو کہا کرتے ہیں کہ وہ کم بخت اگر بات نہیں مانتا تو ہماری طرف سے چاہے کنویں میں گرے یا کھیتی میں گرے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہو کر باوجود طاقت حج نہ کرے، وہ میری طرف سے چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بھلا جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق توڑ لیں، اپنا تعلق منقطع فرما لیں، اس کے عذاب الہی سے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ دوستو، سوچو اور غور کرو، اور غفلت کو دور کر کے آئندہ موقع آنے پر حج کا پختہ ارادہ کر لو، اور سفر حج کے لیے کمر ہمت باندھ لو کہ یہ عبادت بہت بابرکت اور بے حد نفع بخش ہے۔ احادیث میں اس عبادت کی بہت کچھ فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خالص اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں فیض گوئی اور کوئی گناہ نہ کیا تو حج سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ پیدا ہونے کے دن گناہوں سے ایک بچہ پاک و صاف رہتا ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ملا کر کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد منی کے اندر دو شخص آئے، ایک انصاری تھے، دوسرے قبیلے ثقیف کے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کچھ سوالات دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں خود تم کو تمہارے سوالات بتا دوں، اور نہ میں نہ بتاؤں، تم خود پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے فرمایا، تم یہ دریافت کرنے آئے ہو کہ گھر سے بیت اللہ جانے کا اور بعد طواف 2 رکعت پڑھنے کا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا، اور عرفات کے دن میدان عرفات میں ٹھہرنے کا، اور پتھروں کو کنکریاں مارنے کا، قربانی کرنے کا، سر مڈانے کا، اور واپس آ کر بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کو جواب تک صرف ان کے دل جو اب تک ان کے صرف دل میں تھے بیان فرما دیے، تو انصاری نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر ہماری طرف بھیجا، بے شک یہی سوالات تھے جن کو پوچھنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ تب آپ نے فرمایا کہ گھر سے نکل کر بیت اللہ جانے کے راستے میں جس قدر قدم تیری اونٹنی نے اٹھائے اور رکھے ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نیکیاں لکھ دیں اور تیرے گناہ معاف فرما دیے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا ثواب اس قدر ہے جتنا کہ بنی اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا ثواب 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور عرفہ کی شام میدان عرفات میں ٹھہرنے کا درجہ یہ ہے کہ اس روز اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے تمہاری عبادت پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے بندوں کے گرد و غبار میں آلودہ ہوئے دور دراز کا سفر طے کر کے میرے پاس آئے اور میری جنت کی امید کرتے ہیں، بس اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات، بارش کے قطرات اور دریا کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تم خود اور جس کے لیے تم سفارش کرو وہ سب بخشے بخشائے ہو، وہ سب بخشے ہوئے جاؤ۔ اور رمی جمار یعنی شیطان کو کنکڑی مارنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر کنکڑی تیرے ایک تباہ کر دینے والے گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے، اور تیری قربانی خدا کے پاس ایک کام آنے والا ذخیرہ ہے، اور تیرا سر مڈانا اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں
ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی ملتی ہے، اور اس کے بعد طواف کرنے کا ثواب ہے کہ تو اس حالت میں طواف ادا کرتا ہے کہ اب تیرے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آ کر اپنے ہاتھ تیرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ کر کہتا ہے کہ اب آئندہ نیک اعمال کیے جا اور تمہارے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے حج کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج نہ کیے ہوں ان کو بھی حج کی سعادت سے نوازے اور حج کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حماد نعت پاک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔